السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی تفسیر لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ بڑے اختصار کے ساتھ سورہ نمل کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ سورت بھی ان صورتوں میں سے ہے جن کا نزول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہوا۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، طا سین۔ پھر اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ پر قرآن مجید کا نازل ہونا اور قرآن مجید پر ایمان لانے والوں کے اعمال، فرمایا طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور کتاب مبین ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ سراپا ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ پھر مومنین کی صفات بیان کی جا رہی۔ مومنین کس کو کہا جائے گا؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے امت مسلمہ کے تذکرے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جن میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ ہے جب کہ موسیٰ علیہ السلام شادی کے بعد شعیب علیہ السلام کے گھر سے واپس آ رہے تھے، مصر کی طرف واپس آ رہے تھے۔ ایسے میں گھر والوں کو آگ کی ضرورت پڑی، کڑاکے کی سردی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے نکلے، لیکن اتفاق ایسے ہوا کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ تورات سے نوازتا ہے، پورا ایک واقعہ ہے۔ تو اس واقعے کے بعد بہت جلد ہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا قصہ آیت نمبر 15 سے ہے، جیسا کہ اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ داؤد علیہ السلام کا جہاں پر تذکرہ آتا ہے، وہاں پر سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے۔ دونوں کے تذکرے کو اللہ تبارک تعالیٰ ملے جلے انداز میں یہاں پر پیش کیا ہے۔ پھر بعد میں کہا کہ ورث سلیمان و داؤد، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا ہے سلیمان علیہ السلام کو، اور تذکرہ چلتے چلتے سلیمان علیہ السلام کے ان تمام لشکروں کا تذکرہ آتا ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا تھا۔ صرف چرند نہیں، پرند بھی، یہاں تک کہ ہوائیں بھی سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مشہور واقعے کا تذکرہ کیا جس کو واقعہ نمل کہا جاتا ہے، اور اسی نمل کی وجہ سے اس سورت کا نام نمل پڑا ہے۔ نمل کے معنی ہی چونٹیاں، اور اس کا واحد ہے نملہ۔ نملہ اور نمل دونوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر آیا ہے۔ آیت نمبر 18 دیکھیے، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جبکہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر ایک ایسے وادی میں ہے جس کو وادی النمل کہا جاتا ہے، جہاں پر چونٹیاں زیادہ ہوتی ہیں۔
تو اس میں سے ایک چونٹی نکل کر کہتی ہیں اے چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، تم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ دے، اس حال میں کہ ان کو شعور تک نہ ہو۔ اس بات کو سن کر سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحكة من قولها وقال رب اعوذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي۔ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات سنی تو چونٹی کی زبان بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھا دیا تھا۔ جانوروں کی زبان وہ جانتے تھے، اس بات پر وہ مسکرا اٹھے بلکہ ہنس پڑے، اور پھر ہنسنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا اے پروردگارا مجھے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو مجھ پر میرے والدین پر تو نے کیا۔ تو اس طریقے سے یہ تذکرہ آگے چلتا ہے۔ آگے چلنے کے بعد اسی واقعے کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ آپ کے لشکر میں مختلف جانور اور پرند تھے۔ ان میں سے ایک پرند جس کو ہدہد کہا جاتا ہے، خود ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب تھا، تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا، بلکہ اس کو یاد کیا، تو وہ فوج کے اندر نہیں تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ پہنچ گیا اور کہا کہ میں ایسی خبر لے کر آ رہا ہوں جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ خبر کیا ہے؟ نے کہا کہ میں نے ایک ملکہ کو دیکھا ہے جو بہت بڑی مملکت کی ملکہ ہے، لیکن وہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک کر رہی ہے۔ تو ایک پرندہ بھی شرک کو برداشت نہیں کر سکا، بلکہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو چٹھی دے بھیجا تاکہ وہ اپنی شرک سے باز آ کر توحید اپنائے۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تذکرہ آیت نمبر 50 پر 4 میں ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ لوط علیہ السلام کی قوم جہاں پر شرک کرتی تھی، ان کے اندر ایک بہت بڑی گمراہی بلکہ بدماشی بلکہ بدکاری یہ تھی کہ وہ اپنی خواہشات مردوں سے پورا کرتے تھے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا ہے، اور اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ بڑے بھیانک انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ۔ یعنی ان کے اوپر پتھروں کی بارش اللہ تبارک تعالیٰ نے برسایا تھا آسمانوں سے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک، بلکہ اس قوم کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اس کو پلٹا دیا اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس طریقے سے وہ قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اہم بات سورہ نمل کے اندر بتائی گئی ہے، وہ ہے توحید الوہیت کی بات۔ ہمیشہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ توحید ربوبیت کا تذکرہ کر کے لوگوں کو توحید الوہیت کی طرف بلاتا ہے۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار ہر انسان کر چکا ہے، عالم ارواح میں کر چکا ہے۔ چنانچہ ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، وہی پروردگار ہے۔ یہ بات لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا ہے۔ کبھی کبھی اس بات کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے، تم تو بھول گئے، عالم ارواح میں تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے عہد کیا تھا، اے پروردگار تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اللہ سے کہا تھا کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، لیکن بھلا دیا۔ اس میں سارے انسان تھے، کوئی مستثنا نہیں تھا، چاہے وہ ملحد ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے مسلم ہو، جو بھی ہو سب کے سب تھے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ اس عہد و ایمان کو بھلا دیا انسان، اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور کتابوں کو بھیجا۔ کتابوں کو بھیجنے کے بعد اس توحید ربوبیت کو دلیل بنا کر اللہ تعالیٰ توحید الوہیت کی طرف لوگوں کو لایا ہے۔ تو یہاں پر بہترین پیرا میں اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 60 سے یہ بات شروع ہوتی ہے، بلکہ آیت نمبر 50 و 9 سے شروع ہوتی ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ جن کے لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟
پھر اس بات کی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ. دیکھو وہ معبود برحق ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اوپر سے پانی برسایا آسمان سے اور اس کے ذریعے بہت سے باغات اگائے. کیا وہ الہ مع اللہ، ایسے الہ کے ساتھ کسی اور الہ کو تم پوچھتے ہو؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ویسا ہی سوال اس کے بعد والی آیت میں کرتا ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. کہ وہ معبود برحق یا وہ پروردگار عالم جس نے زمین کو مستقر بنایا، جس کے اندر لوگ ٹھہر سکے، اور اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہریں بہائے اور اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑ گاڑھے. ایسا پروردگار عالم جس کو تم چھوڑ کر الہ مع اللہ، کہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے، کہ کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ یعنی لوگوں کے دلوں کو جھجھوڑتے ہوئے کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا. کہ وہ ذات ہے جب ایک مجبور انسان پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہے، اور یکشف السوء اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کے بعد خلیفہ بنایا ہے اس زمین کے اندر. ایسے معبود برحق کو چھوڑ کر الہ مع اللہ، کہ ایسے معبود برحق کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو تم پکارتے ہو. قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. پھر اللہ تعالی نے فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی الہ مع اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ذات باری تعالی جو تمہیں ہدایت سے نوازا ہے، یعنی کیسے موقع پر جب کہ تم بر اور بحر کی تاریکیوں میں پڑے ہوتے ہیں، ایسے میں اللہ تبارک تمہیں نکال کر لاتا ہے. اور یرسل الریاح بشرا، اور ہواؤں کو بشارت کے طور پر بھیجتا ہے اپنی رحمت بھیجنے کے لیے، برسات برسانے کے لیے. الہ مع اللہ، کیسے معبود برحق کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف تم جا رہے ہو، کسی اور کی تم پوجا کر رہے ہو. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ ذات ہے جس نے پیدائش شروع کی، یعنی تخلیق شروع کی، کائنات کی تخلیق، پھر اس کے بعد انہیں مارے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس کے علاوہ کون ہے تمہارے لیے آسمان و زمین کے اندر رزق دینے والا؟ الہ مع اللہ، ایسا معبود برحق ہوتے ہوئے کوئی اور معبود؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے ان معبودان باطلہ کو برحق سمجھتے ہو تو کوئی دلیل ہو تو لاؤ، اس کو ہم دیکھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا نہیں اللہ کے علاوہ زمین آسمان کے اندر کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے. لیکن یہ لوگ اس بات کا شعور نہیں رکھتے. اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ اپنی الوہیت کو ثابت کیا. پھر آگے چل کر دیکھیے ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک نے چھوڑا نہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یعنی قبروں کی پوجا کرتے ہیں. دیکھیے جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 80 میں کیا ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم بھی چاہے کہ مردوں کو سنا دے اور بہروں کو سنا دے، سنا نہیں سکتے، جبکہ یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں. یہ تو کفار و قریش کے بارے میں کہا گیا ہے، یا جو لوگ دین کا اور توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے. تو اللہ تبارک یہاں پوچھنا چاہتا ہے کہ تم لوگ جا کر ان مردوں کو پکارتے ہو جو تمہاری بات کو نہ سن پاتے ہیں اور تمہارا جواب نہیں دے پاتے ہیں. کیا وہ تمہارے معبود بن سکیں گے؟ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ توحید کو پیش کرتے ہوئے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسی بات بتا رہا ہے کہ جہاں پر انسان آ کر بلکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہو جاتی. فرمایا وَإِذَا وَقَى الْقَوْلَ أَخْرَجْنَا لَهُ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر دابۃ الارض کا ذکر کیا ہے. دابۃ الارض کا ذکر کیا ہے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے. زمین میں یعنی رینگ کر آنے والا ایک بہت بڑا جانور جو انسانوں سے باتیں کرنے لگے گا. قیامت کے قریب یہ ظاہر ہونے والا ہے، یہ نشانی قیامت کے قریب ظاہر ہوگی. تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ
اس صورت کو ختم کرتے ہوئے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہلوایا، کہا کہ مجھے حکم دیا گیا اس بات کا کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں، جس شہر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرمت والا شہر قرار دیا ہے، وله كل شيء، اور ساری چیزیں اسی کی ہیں، امرت ان اکون من المسلمین، اور اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اسی کا میں عابد یعنی اسی کی عبادت میں کروں۔ تو اس طریقے سے آیت ختم ہوتی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ ایسا پروردگار ہے جو تمہیں اپنی نشانیوں کو بتائے گا، فَتَعْرِفُونَهُ، نشانیوں کو تم سمجھ پاؤ گے۔ کیا مطلب یہاں؟ یعنی قرآن مجید کی آیتوں اور نشانیوں کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کے اندر بہت سے معجزات اور بہت سے یعنی نشانیوں کو بتانے والا ہے، جس سے تم سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا دین حق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا پروردگار یہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ آیت ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک توفیق سے نوازے، اور اس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنے کی، بار بار پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہر حرف پر ہمیں جو اجر اللہ تعالیٰ مقرر کیا ہے وہ اجر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔